نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آخر میں جو درجہ عنایت فرمایا، یہ درجہ ولایت کا درجہ ہے، یہ وہ درجہ ہے جو شخص اس پر قائم ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، تو وہ شخص ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس حال میں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یاد رکھیں، انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو کیا وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہ عقیدہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یہ احسان ہے کہ جب آپ کا ایمان و اسلام کامل ہو جائے اور پھر آپ جب ایمان کے ارکان ادا کریں، جب آپ نماز پڑھیں، زکوٰۃ اور صدقات و خیرات ادا کریں، جو بھی کام کریں، اس کے اندر آپ کا یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ احسان ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان تخشى اللہ، کہ آپ اللہ سے جب ڈرنے لگ جاؤ، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے۔ گویا جو احسان کا درجہ ہے یہ ولایت کا درجہ ہے۔ جو شخص اسلام پر آ جائے، اس کے بعد مومن ہو جائے، اس کے بعد جب عمل صالح کرتا ہے، ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا شامل کر لیتا ہے، تو وہ احسان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان احسان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے تو گویا وہ ایک کامل ایمان والا ہو جاتا ہے، وہ صالحین میں ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم شفیع عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ آپ کی بارگاہ میں تمام اصحاب کرام جلوہ افروز تھے کہ اچانک ایک صحابی رسول حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حارثہ کو دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ یا حارثہ کیف اصبحت، اے حارثہ تم نے کس طرح صبح کی ہے، تمہاری صبح کس حال میں ہوئی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں قال اصبحت مؤمنا حقا، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے جو صبح کی ہے وہ صبح حقیقت ایمان کے ساتھ کی ہے، حقیقت ایمان کے ساتھ کی ہے۔ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ سن لو، یہ جو تم بات کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس پر قائم رہنا۔ یہ بتاؤ کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تم نے جو کہا ہے کہ میں نے جو صبح کی ہے وہ حقیقت ایمان کے ساتھ کی ہے، تو بتاؤ کہ حقیقت ایمان ہے کیا، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وقال انظر ما تقول لكل شيء حقیقت، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ میرا جو نفس ہے وہ دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، وہ دنیا سے کٹ گیا ہے، دنیاوی خواہشات سے کٹ گیا ہے، میرے نفس کے اندر جو دنیاوی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، لذات ہیں، ان تمام تر سے کٹ گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آگے، پھر فرمایا بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں لکل ازلت نفس عن الدنیا واسحرت لذلك لیلا، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا نفس دنیاوی خواہشات سے کٹ گیا ہے، جب میرا نفس دنیاوی جو لذتیں ہیں ان سے کنارہ کش ہو گیا ہے، اب میرے دل کی حالت یہ ہے کہ میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں، میرا دل بیدار ہو گیا ہے، اب میں ساری رات اللہ کے ہاں سجدہ و قیام کرتا رہتا ہوں۔ یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو قیام اور لیل قیام میں گزارتے ہیں اور دن کو اللہ کے ذکر اور اذکار میں گزارتے ہیں، تو جو آپ نے فرمایا صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب میرا نفس
دنیاوی خواہشات سے کٹ گیا ہے تو اب میری جو رات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا میں گزرتی ہے. ساری ساری رات میں قیام اور رکوع میں گزارتا ہوں, ساری ساری رات میں سجود میں گزارتا ہوں. اسی حال میں میری صبح ہو جاتی ہے. اور آگے عرض کرتا ہے پھر سارا دن میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا رہتی ہے, میں پیاسا رہتا ہوں کہ کاش رات ہو جائے کہ پھر میں وہی حالت میں آ جاؤں تاکہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, تاکہ میرے اندر اللہ کا کلام پیدا ہو جائے. کیونکہ جو شخص ساری ساری رات اللہ کے ہاں سجدہ اور قیام کرتا ہے, جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے, پھر اس کا جو دل ہے اس کا دل ڈائریکٹ اللہ کے ذکر کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے. پھر وہ ڈائریکٹ اللہ کے کلام کرتا ہے تو اس کی زبان جو ہے کن فیکون ہو جاتی ہے. یہی ولایت کا اعلیٰ مقام ہے اور یہی احسان ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے اس زمانے کی, بے شک لفی خسر, انسان جو ہے خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, بے شک مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لائے. وہ شخص خسارے میں ہرگز نہیں ہے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے عمل صالح کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور انہوں نے حق کے دامن کو اور صبر کے دامن کو پختہ رکھا تو اللہ نے ان کو ولی اللہ بنا لیا. تو یہی احسان کا اعلیٰ مقام ہے. تو اللہ کے ولی جو ہیں انہوں نے اسی دامن کو پکڑا تھا, انہوں نے اسی دامن کو پختہ رکھا ہے, اسی لیے وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی اسلام اور ایمان اور آخر میں احسان پر عمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خالی اسلام نہیں, خالی ایمان نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا شامل حال ہونی چاہیے. من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استكمل الایمان. جب بندے کا ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہو جاتا ہے فقد استكمل الایمان, تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ اور ہم سب کو ان افعال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم